وائس آف امریکہ اردو کی ویکلی ہائی لائٹس کے ساتھ میں ہوں کاشف اوان۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ سنیں گے Now I put the amendment as moved by Mr. Zaruddin Babar, advisor to Prime Minister Parliament. All those in favor will say aye. All those that will say no. I think ayes have it. Consequent amendment is rejected. Now I put adopted. پاکستان میں انتخابی اصلاحات ترمیمی بل پارلیمنٹ سے منظور، اپوزیشن کا عدالت سے رجوع کا فیصلہ۔ ایک پرندہ جو اڑتا ہے نا تو خامخواہ اس کا پر کاٹ جائے تو کتنا مشکل ہوگا۔ میں بھی اسی طرح ہوا تھا۔ آپ کو سنائیں گے کوئٹہ کے رہائشی امیر بخش کی کہانی، جو آنکھوں کی روشنی سے محروم تو ہو گئے لیکن ان کے حوصلے اب بھی بلند ہیں۔ اور پاکستان میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کس طرح کام کرتی ہے۔ آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ اردو کا پوڈ کاسٹ۔ Now I put the motion to the House. It has been moved that a bill further to amend the Election Act 2017, the elections second bill 2000 be passed. All those in favor say aye. All those that say no. I think ayes have it. In the motion is adopted and the bill. تحریک انصاف کی حکومت پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے انتخابات کرانے اور سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کے حق کے بلوں کی منظوری میں کامیاب ہو گئی ہے، لیکن اپوزیشن کو ان بلوں پر شدید تحفظات ہیں۔ حکومت کو کس طرح کامیابی ملی اور کیا اس عمل سے اسے فائدہ پہنچے گا؟ تفصیل عاصم علی رانا سے۔ پاکستان میں اپوزیشن کی تمام تر کوششوں کے باوجود حکومت اپنی حکمت عملی میں کامیاب رہتے ہوئے پارلیمنٹ سے تمام بل منظور کرانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ ان بلوں کی منظوری سے حکومت کا مورال تو بلند ہوا، لیکن اس قانون سازی کی وجہ سے منتشر اپوزیشن جماعتیں ایک بار پھر متحد ہو گئیں، لیکن وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہ کر سکیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی خریداری اور ان کا استعمال حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ دنیا بھر میں صرف 8 ممالک میں ای وی ایم مشینیں استعمال کی جا رہی ہیں اور 5 ممالک اسے استعمال کرنے کے بعد ترک کر چکے ہیں۔ پاکستان حکومت نے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں بدھ کو 33 بل پاس کروائے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس قدر عجلت میں قانون سازی سے پارلیمان کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے۔ حکومت ان میں سے کئی بل بآسانی بحث اور کمیٹیوں میں بات چیت کے بعد پاس کروا سکتی تھی، لیکن یہ رویہ جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے۔ سینئر صحافی مظہر عباس کہتے ہیں کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ حکومت کا آخری سیشن ہو۔ ویسے بھی غلط ہے، روایتی طور پہ بھی ہوئی ہیں ماضی میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اس سے وہ اسپرٹ جو قانون سازی کی ہے، جو قانون کی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ہمارے یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سے قانون بن جاتے ہیں لیکن پھر سالوں لگ جاتے ہیں ان کے صرف رولز بنانے میں۔ تو ہمارے یہاں جس طریقے سے کل لیجسلیشن ہوئی ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کل جو تھا وہ اسمبلی کا آخری دن تھا۔ اسمبلی کے آخری دن پہ حکومت جو ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ فوائد اٹھانا چاہتی تھی اپنی میجورٹی کے بلبوتے پر۔ حکومت نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں اور سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سے متعلق قانون سازی تو کر لی ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے آئندہ انتخابات کے لیے مشینوں کی خریداری اور تیاری نہ ہونے کا کہا ہے۔ اس بارے میں انتخابی عمل پر نظر رکھنے والی غیر سرکاری تنظیم فافن کے سرور باری کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ڈیلے کیا ہے یہ سارا، کہ انہوں نے جو 3 سال ضائع کیے ہیں وہ اگر نہ کیے ہوتے تو پھر ہمارے پاس ٹائم بہت تھا، 5 سال سے پورے۔ یہ تو جو کوآپریشن ہے بٹوین اپوزیشن اینڈ ٹریجری وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، زیادہ ڈیٹیل میں جانا چاہیے تھا۔ بہتر تو یہی ہوتا کہ یہ لیجسلیشن جو ہے وہ کنسنسس بیسڈ ہوتی۔ بدھ کے روز ہونے والی قانون سازی میں بھارت کے مبینہ جاسوس کلبھوشن یادو کو اپیل کا حق دینے کے لیے بھی قانون منظور کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی دیگر بلز بھی پاس کروائے گئے۔ حکومت اس قانون سازی سے خوش نظر آ رہی، لیکن اپوزیشن کا کہنا ہے کہ وہ اس کے خلاف عدالتی راستہ اختیار کریں گے۔ عاصم علی رانا، اردو VOA، اسلام آباد۔
انتخابی اصلاحات جہاں اس ہفتے کی بڑی خبر رہی، وہیں گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم کا ایک بیان حلفی موضوع بحث بنا رہا۔ رانا شمیم نے سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار پر الزام عائد کیا کہ وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ضمانت پر رہائی نہ ہونے کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ پر اثر انداز ہوئے تھے۔ اس معاملے کو اسلام آباد سے ہمارے نمائندے عاصم علی رانا کور کرتے رہے ہیں۔ عاصم، یہ بتائیں گلگت بلتستان کے چیف جج کے بیان حلفی کا معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ جی کاشف، اس حوالے سے جو بات سب سے پہلے سامنے آئی وہ یہ تھا کہ سینئر صحافی انصار عباسی نے انگریزی اخبار دی نیوز میں ایک خبر شائع کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان کے چیف جج رانا شمیم جو ہیں انہوں نے وہاں پر ایک دعویٰ کیا ہے، ایک بیان حلفی دیا ہے جس میں ان کا الزام ہے کہ ثاقب نثار جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان تھے، انہوں نے ان کے سامنے ایک سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کی صاحبزادی مریم نواز کو ضمانت نہ دینے کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج پر دباؤ ڈالا تھا۔ انہوں نے یہ بیان حلفی دیا جس کے بعد اس حوالے سے جو تھا وہ کافی معاملات خراب ہوئے، اور ثاقب نثار سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے اس بات کی مکمل طور پر تردید کی، لیکن رانا شمیم جو تھے انہوں نے اس بات کے اوپر فوکس کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ان کے ضمیر پر یہ بوجھ تھا۔ ان کی اہلیہ نے بھی ان سے کہا تھا کہ آپ کے سامنے کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی، لہٰذا آپ اس معاملے کو لازمی طور پر کھولیں، اور انہوں نے وہاں پہ جو بیان حلفی جمع کرایا وہ 10 نومبر 2021 کی تاریخ کا ہے کہ جو برطانیہ میں وہاں پہ سولیٹر کے سامنے دیا گیا ہے، نوٹرائزڈ ہوا، وہاں سے ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ دیا ہے، لیکن وہ ابھی تک کسی بھی عدالت میں جمع نہیں کروایا گیا۔ عاصم، اس پورے معاملے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو کیوں مداخلت کرنا پڑی؟ کاشف، اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس وجہ سے مداخلت کرنا پڑی کیونکہ یہ معاملہ جو تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی زیر سماعت تھا۔ جو اپیلیں تھی مریم نواز کی، نواز شریف کی، وہ تمام کی تمام اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی تھی، اور اس جو یہاں بیان حلفی دیا گیا اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی ایک جج کا نام بھی دیا گیا تھا، اور اس میں ان کا کہنا تھا کہ ان جج کو جو ہے وہاں پر جسٹس ثاقب نثار جو تھے وہ ان کو براہ راست فون کر رہے تھے اور ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے تھے کہ ان کو جو ہے وہاں پر کسی بھی صورت 2018 کے انتخابات سے پہلے ضمانت نہ دی جائے۔ لہٰذا اب جو معاملہ ہے جسٹس اطہر منیرا نے اس حوالے سے جو توہین عدالت کی باقاعدہ کارروائی شروع کی، انہوں نے نوٹسز جاری کیے، اس میں ان کا بار بار یہی کہنا تھا کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، میرے ساتھی ججز کو جو ہے وہاں پر ان کو اس معاملے میں شامل کیا گیا ہے، لہٰذا ہم اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، اور جو بھی اگر اس میں جھوٹ ثابت ہوا تو وہاں پر ان کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور اگر یہ سچ ثابت ہوا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو بھی عدالت میں طلب کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، کیا اس معاملے کے پاکستان کی سیاست پر کوئی اثرات پڑ سکتے ہیں؟ کاشف، اس حوالے سے جو ہے ہماری مختلف تجزیہ کاروں سے جو بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تک اس معاملے کو جو ہے کسی بھی کورٹ آف لاء میں لے کر نہیں کیا گیا، ابھی تک صرف اور صرف جو ہے یہ معاملہ صرف ایک بیان حلفی تک محدود ہے، جو ایک لیگل ڈاکومنٹ تو ہے لیکن وہ ابھی تک کسی بھی عدالت میں باضابطہ طور پر پیش نہیں کیا گیا، لہٰذا اس کا کوئی بھی لیگل امپیکٹ جو ہے وہ وہاں پر مریم نواز یا نواز شریف کے کیس کے اوپر نہیں آ سکتا۔ البتہ ان کو جو وہ ایک اپنے ووٹر اور سپورٹر سے جو ہے وہ خاصی مدد مل سکتی ہے کہ وہاں پر اپنے ووٹر اور سپورٹرز کو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی، ایک جج نے جو ہے اس حوالے سے بیان حلفی دیا، تو ان کو سیاسی طور پر اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے، لیکن قانونی طور پر اس کا فی الحال ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ بہت شکریہ۔ آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ اردو کا پوڈ کاسٹ۔ بلوچستان کے شہر کوئٹہ کے امیر بخش اپنی دونوں آنکھیں ضائع ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارے۔ بصارت سے محروم امیر بخش آٹے کی چکی چلاتے ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت دکان کا سارا کام بغیر کسی مدد کے تنہا انجام دیتے ہیں۔ مرتضی زہری کی رپورٹ۔ ایک پرندہ جو اڑتا ہے نا تو خامخواہ اس کا پر کاٹ جائے تو کتنا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ میں بھی اسی طرح پہلے میں ٹھیک تھا تو آنکھوں میں جو کالا پانی کا سلسلہ شروع ہوا، پھر 2 آپریشن میں نے کروایا کراچی سے، لیکن دونوں میں جو ہے کامیابی نہیں ہوا، تو پھر میری آنکھیں ضائع ہو گئی۔ 2 سال اتنا مشکل میں میں رہا نا، وہ مجھے پتا تھا، چاہے وہ ذہنی مریض کے قریب میں آ گیا اس روشنی کی وجہ سے کہ جو روشنی ضائع ہو گئی میری آنکھوں کی نا، ایک روزگار کی وجہ سے بھی اور اپنے گھومنے پھرنے جو پھر سر میں نے ہار نہیں مانا زندگی میں۔ پہلے تو اپنے کاروبار اسٹارٹ کیا کہ بھائی زندگی اگر صحت نہیں ہوا تو روزگار ہو جائے بہتر ہے، پرچون کا دکان کیا تو یہاں میں سامان بیچ سکتا تھا، پھر بازار سے لانا میرے لیے مشکل بہت تھا، پرچون ادھر جانا پھر دکان پہ آنا، پھر میں نے سوچا کہ یہ چکی کا کاروبار کروں
تاکہ لوگ یہاں اپنا گندم لائے گا پھر اٹھائے گا بھی خود، مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گا. صبح میں گھر سے نکلتا ہوں اپنے دکان کے لیے، تو الحمدللہ سیدھے اپنی دکان پر پہنچتا ہوں. اس کے بعد جو ہے نا دکان کو کھولتا ہوں صفائی کر کے، پھر جو ہے نا میں یہ مشین ہے جو میرا صفائی والا جس کو گندم کو صفا کرتا ہے، پہلے اس کو اسٹارٹ کرتا ہوں. تو میں پہلے گندم کو صفا کر کے اس کے بعد جو ہے نا آٹا بناتا ہوں الحمدللہ. جب چکی اسٹارٹ کرتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ میرے آنکھیں ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، لیکن آنکھیں موجود ہوتی ہے اس ٹائم جب میں کام کرتا ہوں. کوئی پریشانی مجھے نہیں ہوتا کہ یہاں سے کوئی بیلٹ کی طرح میں جاؤں یا گر جاؤں. الحمدللہ آج تک میں یہاں دکان میں گرا بھی نہیں. الحمدللہ اپنا کام تسلی سے کر رہا ہوں، اور آج تک میں بھولا نہیں ہوں کہ کسی کے پارسل یا یہ آٹا بدلی کیا اور نام کا کسی اور کو دے دیا. ایک سوئی میرا دکان میں پڑا ہوتا ہے، وہ مجھے معلوم ہے یہ سوئی کہاں پڑا ہے. بس اس کی آواز کے ذریعے سے پھر میں آمد رفت کرتا ہوں. اپنا جو انجن کا آواز ہوتا ہے یہاں انجن ہے، چکی کا آواز ہوتا ہے یہاں چکی، پھر اس کا مشین کا آواز ہوتا ہے، اسی آواز کے ساتھ میں اس تک پہنچتا ہوں. تو جو لوگ اپنے زندگی سے مایوس نہیں رہتے، ہمت نہیں ہارتے، انشاءاللہ اس کے لیے تو پریشانی ہے، لیکن اتنا پریشان نہیں ہوں گے جتنا جو بغیر ہمت لوگ ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں. اگر ہمت نہیں ہوا تو صحت مند ہو بھی تو پریشانی اس کا زیادہ ہے. اگر ہمت ہو تو معذور لوگ بھی کچھ پریشان نہیں ہوں گے انشاءاللہ. آپ نے مرتضی زہری کی رپورٹ سنی. اب آپ کو بتائیں گے امریکہ میں بڑے پیمانے پر ترقیاتی کام شروع ہونے جا رہے ہیں. صدر بائیڈن نے رواں ہفتے $10 کھرب کے انفراسٹرکچر بل پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت ملک بھر میں ترقیاتی کام ہوں گے. آفتاب بورڈا بتائیں گے کہ یہ ترقیاتی کام کیا ہیں اور اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا. امریکہ میں کسی بھی ہائی وے پر اگر آپ لانگ ڈرائیو پر نکل جائیں تو شاید ہی کوئی ایسا موقع ملے جس میں آپ کو روڈ کنسٹرکشن نظر نہ آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرسٹیٹ ہائی وے کا نیٹ ورک اتنا بڑا ہے کہ ایک جگہ مرمت کا کام ختم ہوتا ہے تو دوسری جگہ شروع ہونے کا وقت آ جاتا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ کئی سالوں سے امریکی عوام اپنے پالیسی میکرز یا لا میکرز کو یہ التجا کر رہی ہے کہ امریکہ میں ایک میجر انفراسٹرکچر اپ گریڈ کی ضرورت ہے، اور اگر یہ اپ گریڈ اب نہ کی گئی تو بہت دیر ہو جائے گی. اور لگ ایسا رہا ہے کہ ان کی یہ فریاد اب حقیقت میں بدلنے والی ہے. کیسے؟ بتاتا ہوں. کئی مہینوں کے مذاکرات کے بعد امریکہ کی دونوں سیاسی پارٹیز کے ممبران نے ایک بل پاس کیا ہے امریکی کانگریس میں، جس کے نتیجے میں آنے والے 10 سالوں میں امریکہ میں تقریباً $1000 ارب سے زائد کی انویسٹمنٹ کی جائے گی، جس کے نتیجے میں امریکہ میں جتنا بھی میجر انفراسٹرکچر ہے اسے اپ گریڈ کیا جائے گا. اس بل کو حال ہی میں صدر جو بائیڈن نے سائن کر کے قانون کی شکل دے دی ہے، اور یہ اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ آنے والے سالوں میں اب یہ میجر اپ گریڈ کا کام شروع کیا جائے گا. امریکی وائٹ ہاؤس کے مطابق اس قانون کی وجہ سے اور اس انویسٹمنٹ کی وجہ سے آنے والے 10 سالوں میں امریکہ میں ہر سال 20 لاکھ نئی جابز کو کریٹ کیا جائے گا. اور ان نئی نوکریوں کے علاوہ یہ اربوں ڈالرز کہاں کہاں خرچ کیے جائیں گے اس کا میں بریک ڈاؤن آپ کو دیتا ہوں. اس انفراسٹرکچر بل کے ذریعے آنے والے سالوں میں امریکہ کے ایک بہت بڑے حصے میں ہائی ویز، برجز اور چھوٹی بڑی سڑکوں کو اپ گریڈ کرنے میں تقریباً $110 ارب خرچ کیے جائیں گے. وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکہ میں تقریباً 2,80,000 کلومیٹر لمبے ہائی ویز اور 45,000 برجز کو اس رقم سے ریپیئر کیا جائے گا. پھر اس کے بعد اس بل میں باری آتی ہے پبلک ٹرانسپورٹیشن کی. اس بل کے ذریعے تقریباً $40 ارب خرچ کیے جائیں گے امریکہ میں مختلف قسم کی پبلک ٹرانزٹ کو اپ گریڈ کرنے میں. اس کے بعد امریکہ کا جو ٹرینوں کا سسٹم ہے اس کو بھی اپ گریڈ کرنے کے لیے اس بل کے ذریعے تقریباً $66 ارب خرچ کیے جائیں گے آنے والے 10 سالوں میں. آج کل چونکہ ہر طرف الیکٹرک گاڑیوں کی بات ہو رہی ہے تو آنے والے سالوں میں جب ان گاڑیوں کی ٹریفک امریکہ میں بڑھے گی، اس کو دیکھ کر اس بل کے ذریعے تقریباً $7.5 ارب پورے ملک میں خرچ کیے جائیں گے مختلف جگہوں پر الیکٹرک چارجنگ سٹیشنز لگانے کے لیے. اس کے علاوہ اس بل کے ذریعے تقریباً $5 ارب خرچ کیے جائیں گے مختلف قسم کی الیکٹرک یا ہائیبرڈ اسکول بسز کو خریدنے کے لیے. اب باری آتی ہے انٹرنیٹ ایکسس کی. اس بل کے تحت امریکہ کے جو دیہی علاقے ہیں یا ٹرائبل کمیونٹیز ہیں یا لو انکم فیملیز ہیں، ان کو بہتر انٹرنیٹ کی سہولیات دینے کے لیے اس بل کے ذریعے تقریباً $65 ارب خرچ کیے جائیں گے. اس کے علاوہ امریکہ کا جو پاور گرڈ ہے جس سے مختلف علاقوں میں بجلی کی سپلائی ہوتی ہے، اس کو مضبوط یا بہتر بنانے کے لیے تقریباً $65 ارب خرچ کیے جائیں گے. اس بل کے ذریعے ایک بہت بڑی رقم تقریباً $25 ارب جو ہے وہ امریکہ کے مختلف ایئرپورٹس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے مختص کی گئی ہے. اس کے علاوہ امریکہ بھر میں جتنا بھی پانی اور ویسٹ واٹر کا انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی امپروو کرنے کے لیے اس بل کے ذریعے تقریباً $55 ارب خرچ کیے جائیں گے آنے والے کچھ سالوں میں. اس کے علاوہ بھی امریکہ میں چھوٹے بڑے بہت سارے انفراسٹرکچر ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں جن پر آنے والے سالوں میں اس
بل کے ذریعے اربوں ڈالر خرچ کیے جائیں گے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ سارے پیسے آئیں گے کہاں سے؟ بنیادی طور پر یہ ساری رقم مختلف جگہوں سے اکٹھا کی جائے گی۔ مثال کے طور پر حال ہی میں امریکہ نے کورونا وائرس کے نتیجے میں جو کمیونٹیز پر یا مختلف پروگرامز پر پیسے خرچ کیے تھے، ایک میسو قسم کی جو اسپینڈنگ کی تھی مختلف جگہوں پر، اس میں سے کچھ بچی ہوئی رقم تقریباً 200 ارب سے زائد جو ڈالر ہیں انہیں اس بل کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور باقی کی جو رقم ہے اسے امریکہ میں مختلف قسم کے نئے ٹیکسز لگا کر وصول کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ بھی ایک بہت بڑی رقم اس بل کی جو ہے وہ ایز یوزول ادھار لیے جائیں گے، یعنی یہ رقم جو ہوگی وہ امریکہ کے نیشنل ڈیٹ میں ایڈ کی جائے گی، اس امید پر کہ اس تمام انویسٹمنٹ سے امریکہ میں جو امپروومنٹ ہوگی، آنے والے سالوں میں جو اکانومی بڑھے گی، جو نئی آمدنی ہوگی، اس آمدنی سے یہ پرانے قرضے اتارے جائیں گے۔ پاکستان میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ذریعے لاکھوں افراد گھر بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس یونیورسٹی نے بہت سے طلبہ کے لیے سہولت پیدا کی ہے، وہیں اس کی تعلیم کی افادیت اور ڈگری کی قدر پر اکثر سوالات اٹھتے ہیں۔ یہ نظام تعلیم کس طرح کام کرتا ہے؟ تفصیل سمن خان کی رپورٹ میں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پرنٹنگ پریس میں اس وقت مسودے کی کمپوزنگ سے لے کر پروف ریڈنگ اور کتابوں کی چھپائی کا کام تیزی سے جاری ہے، کیونکہ میٹرک اور ایف اے پروگرامز میں داخلہ لینے والے تقریباً 4 لاکھ طالب علموں کو کتابیں پہنچانے کا وقت آن پہنچا ہے۔ ادھر میلنگ سیکشن میں بھی کتابوں کی پیکنگ، لیبلنگ اور ترسیل کا کام عروج پر ہے۔ ہمارا میلنگ سیکشن کی ذمہ داری ہے کہ جو ہی ایڈمیشن لسٹ فائنل ہو تو ان تمام اسٹوڈنٹس کو جن جن کورسز میں انہوں نے داخلہ لیا ہے انہیں کے مطابق اس کی بکس کا سیٹ بنائیں اور یہاں سے پارسل کریں۔ ایوریج اسٹوڈنٹس کی جو کورسز لیتے ہیں وہ تقریباً 3 کورسز ہیں، تو 12 سے 15 لاکھ کتابیں ہر سیمسٹر میں یہاں سے ہم ترسیل کرتے ہیں۔ عربی بول چال اور ٹیچرز ٹریننگ کے پروگرام متعارف کرانے سے سفر شروع کرنے والی جامعہ 47 برس میں میٹرک سے پی ایچ ڈی پروگرامز میں 42 لاکھ ڈگریاں جاری کر چکی ہے۔ تقریباً کو 250 کے قریب اساتذہ کرام ہیں جو بیسکلی کورسز سپروائز کرتے ہیں، جو کانٹینٹ ڈیزائن کرتے ہیں، اس کے لیے ہم ایکسٹرنل ایکسپرٹ بھی ہائر کرتے ہیں۔ ہم اگر 12 لاکھ بچوں کا امتحان لیتے ہیں تو ان کی آنسر اسکرپٹ ہم خود پرنٹ کرتے ہیں۔ پھر ایک بہت بڑا سیٹ اپ ایگزامینیشن کا ہے جو اس پورے ملک میں ایگزامینیشن کو پھر مینج کرتا ہے، پھر وہ شیٹ واپس آتی ہیں آنسر اسکرپٹ، پھر ان کی مارکنگ ہوتی ہے۔ مگر گھر بیٹھے عمر کی قید سے بالا تر تعلیم کا حصول اور اپنی ضرورت کے مطابق سیمسٹر بریک جیسی سہولیات کا نظام اکثر لوگوں کی سمجھ سے بالا تر رہا۔ معیار پر سوال الگ اٹھتے ہیں۔ حنیفہ عبید علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ڈگری یافتہ ہیں اور اسلام آباد ماڈل کالج میں بطور لیکچرار تعینات ہوئی ہیں۔ لوگوں کی ایک مت ہے کہ اوپن یونیورسٹی میں شاید وہ لوگ جاتے ہیں جو بڑے را مٹیریل ہوتے ہیں یا جن کو کہیں ایڈمیشن نہیں ملتا، تو یہ مت بالکل رانگ ہے۔ ایز اے سائنس ٹیچر انڈکشن ہو گئی تھی ایف ڈی ای کے انڈر، تو میں مارننگ میں کنٹینیو نہیں کر سکتی تھی، تو اٹ واز گولڈن اپرچونٹی فار می کہ میں یہاں پہ انرول ہو جاؤں۔ لاہور کے آرمی میوزیم کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر ریٹائرڈ عدنان سلیم گریجویشن کے بعد آرمی میں بھرتی ہوئے اور پی ایچ ڈی حاصل کرنے کا خواب اوپن یونیورسٹی کے ذریعے پورا کیا۔ اچھا طالب علم کسی بھی یونیورسٹی کا ہوگا جسے دل لگا کے پڑھا ہوگا تو وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے پڑھے یا ادھر سے پڑھے فرق نہیں پڑتا۔ جامعہ بیچلر کی سطح تک سائنس مضامین نہیں پڑھاتی، لیکن ماسٹرز سے پی ایچ ڈی تک آن کیمپس سائنس کلاسز سے طالب علم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف شہروں اور صوبوں میں 56 علاقائی کیمپس طالب علموں کو اسمارٹ کلاس رومز، انٹرنیٹ اور لیب کی سہولت دیتے ہیں۔ اوپن یونیورسٹی کے نظام تعلیم بارے مزید ابہام دور کرنے کے لیے جامعہ ادبی چوری جانچنے والے سافٹ ویئرز استعمال کر رہی ہے تاکہ طالب علموں کی شمولیت اور امتحانی نظام کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ شائقین کرکٹ کے لیے یہ ہفتہ زبردست رہا کیونکہ اس ہفتے انہیں T20 ورلڈ کپ کا فائنل دیکھنے کو ملا۔ وہیں آئی سی سی نے آئندہ کے مقابلوں کے لیے اعلانات بھی کیے ہیں۔ اس کی مزید تفصیل بتا رہے ہیں عدیل احمد کرکٹ راؤنڈ اپ میں۔ T20 ورلڈ کپ بالآخر آسٹریلیا کی جیت پر اختتام کو پہنچا۔ ورلڈ کپ کے فائنل میں شائقین نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان کانٹے کے مقابلے کی توقع کر رہے تھے، مگر یہ میچ کینگروز نے بآسانی 8 وکٹوں سے جیت لیا اور T20 ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم پہلی مرتبہ T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچی تھی، لیکن آسٹریلیا پر بازی لے جانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔
آسٹریلیا ابھی T20 ورلڈ کپ کا جشن ہی منا رہا تھا کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے T20 ورلڈ کپ 2022 کے وینیوز کا اعلان کر دیا۔ آئندہ برس ہونے والا یہ ایونٹ آسٹریلیا کے 7 شہروں میں کھیلا جائے گا۔ T20 ورلڈ کپ کے 8ویں ایڈیشن کا آغاز 16 اکتوبر 2022 سے ہوگا، جس میں مجموعی طور پر 45 میچز کھیلے جائیں گے۔ T20 کا نیا چیمپئن آسٹریلیا اور رنر اپ نیوزی لینڈ سمیت پاکستان، بھارت، انگلینڈ، جنوبی افریقہ، بنگلہ دیش اور افغانستان کی ٹیمیں آئندہ برس ہونے والے ایونٹ کے لیے براہ راست کوالیفائی کر چکی ہیں، لیکن 4 دیگر ٹیموں کو سپر 12 کے مرحلے میں جگہ بنانے کے لیے کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنا ہوگا، جن میں 2 بار چیمپئن بننے والی ویسٹ انڈیز اور 1 مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کرنے والی سری لنکا سمیت اسکاٹ لینڈ اور نمیبیا کی ٹیمیں بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کو 29 برس بعد ICC کے کسی ایونٹ کی میزبانی مل گئی ہے۔ ICC نے 2024 سے 2031 کے دوران ہونے والے ایونٹس کے لیے وینیوز کا اعلان کر دیا ہے، جس کے مطابق پاکستان 2025 میں چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کرے گا۔ منگل کو ICC کی جانب سے جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق 2024 کے T20 ورلڈ کپ کی میزبانی مشترکہ طور پر امریکہ اور ویسٹ انڈیز کریں گے۔ امریکہ کو پہلی بار ICC کے کسی بڑے ٹورنامنٹ کی میزبانی دی گئی ہے۔ فروری 2025 میں ہونے والی چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہوگی اور یہ 1996 کے ورلڈ کپ کے بعد پہلا موقع ہوگا جب پاکستان ICC کے کسی بڑے ٹورنامنٹ کا میزبان بنے گا۔ بھارت اور سری لنکا 2026 کے T20 ورلڈ کپ کی مشترکہ طور پر میزبانی کریں گے۔ سن 2027 میں جنوبی افریقہ، زمبابوے اور نمیبیا 50 اوورز کے ورلڈ کپ کی میزبانی کریں گے۔ 2028 کا T20 ورلڈ کپ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں کھیلا جائے گا، جبکہ 2029 میں بھارت چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کرے گا۔ انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ 2030 کے T20 ورلڈ کپ کی مشترکہ طور پر میزبانی کریں گے۔ بھارت اور بنگلہ دیش کو 2031 کے 50 اوورز کے ورلڈ کپ کی مشترکہ میزبانی دی گئی ہے۔ کرکٹ سے جڑی معلومات کے ساتھ ہی VOA اردو کی ویکلی ہائی لائٹس اختتام کو پہنچی۔ اس شو کو ایڈٹ کیا تھا سنبل کامران نے اور اس کے پروڈیوسر تھے عمیر بن ریاض۔ آپ اس شو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر۔